ویلکم بیک ناظرین. اچھا اکرام ربانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بدلہ سے تیور ہیں, بدلہ سے لہجہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا, کس طرح آپ کو لگتا ہے کوئی سنجیدگی ہے ان کی اس محاذرائی میں کہ ہم 3.5 سال میں بھی وہ ایک اس طرح کے بیانات دیتے رہے, اسی طرح کے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے یہ 2 ایشوز جو اس وقت بڑے اہم ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب کا جو مشورہ یا تجویز یا بیان جو بھی سے نام دے لیں, اور ایک میاں صاحب کا ایٹیٹیوڈ. اس میں پالیٹکس میں لوگ کہتے ہیں جی حکومت میں آنا مقصد ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے سروائیول. میاں صاحب غالباً اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ کنفرنٹیشن میں ہے اور وہ اس راستے پہ دوڑ رہے ہیں. نہیں تو یہ 3.5 سال تو نہیں کیا انہوں نے اس طرح اس لیول پہ جس طرح ہمیں اب ایسے ایسے چیزیں نظر. اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. کوئی ایگریمنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جی اتنے سال آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے, شاید اس وجہ سے انہوں نے نہیں کی. اب وہ چونکہ وہ بار نہیں رہی ان پہ, وہ جو گارنٹر سے درمیان میں وہ اب چونکہ ان کی گارنٹیز تو پوری ہو گئی 10 سال والی تھی. ناؤ ہی از فری ٹو ایکٹ ایٹ ہز اون, جو بھی ان کو مشورہ دیا جائے یا ان کا اپنا ذہن کام کرے. تو میرا خیال ہے یہ ان حالات میں ان کی جگہ پہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو یہی راستہ اپناتا ہے. اب میں بات کروں گا کہ یہ جو طاہر جاوید صاحب نے, یہ ان کو کوئی اچھی ایڈوائس نہیں دی گئی تھی کہ جی پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے. ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب اسمبلی اگر توڑ دی جائے گی تو چونکہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس لیے سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے. لیکن بعد میں پھر انہیں کسی اچھے مشیر نے مشورہ دیا کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے باقی صوبوں کی حد تک. پنجاب کا الیکشن اس وقت ہوگا جس وقت پنجاب اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہو جائے گا. تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس وقت پاس جتنی سیٹیں ہیں وہی دوبارہ آپ کو اسی تعداد میں مل جائیں. تو شاید اس کے بعد پھر وہ, لیکن یہ جو اوور ریئیکٹ کیا ہے میرے ساتھیوں نے کہ جی تحریک استحقاق استحقاق کی تحریک بنتی نہیں ہے, کیونکہ ایز اے ممبر آف دی اسمبلی تو خیر ان کی ذمہ داری ہے. یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, چیمہ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ بھی ایک حل ہے. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے انکلوڈنگ بابر اعوان, جن لوگوں نے تحریک استحقاق ان کے خلاف دی ہے, ڈاکٹر جاوید کو ان کے خلاف تحریک استحقاق دینی چاہیے کہ انہوں نے میری اپنی ایک جو آئین کے تحت جس کا میں نے اوتھ لیا ہے اسمبلی میں, وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ سمجھنے کے بعد اگر تجویز غلط بھی ہے تو انہوں نے کوئی غیر آئینی کام یہ نہیں چاہیے. یہ سمجھنے کے بعد کہ پنجاب اسمبلی اگر توڑ بھی دی جائے تو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا. لیکن ہاں البتہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی, ربانی صاحب کی بات آپ نے سنی, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سیزن ایک پولیٹیشین ہے, انہوں نے بڑی آج پہلی دفعہ کھل کے بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے بھی یہ پہلی دفعہ آج بات آئی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ طاہر علی جاوید صاحب کی جو بھی بات انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے کی, اگرچہ کہ وہ ایک اچھی پرپوزل نہیں ہے لیکن کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو شور و غواں مچا رہے ہیں اس کے اوپر, یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک استحقاق لائیں گے. الٹا طاہر علی جاوید صاحب کو چاہیے کہ ان کے خلاف تحریک استحقاق لائیں. ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی دوسری بات آپ نے کہی جو زیادہ سیریس نوعیت رکھتی ہے اپنی جگہ پہ سیاسی طور پہ, وہ ہے نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشنز. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں تشریف رکھتے تھے, غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے, اس وقت پیپلز پارٹی کے جو ممبر تھے 56 یا پتہ نہیں کتنے تھے, انہوں نے اپنے ریزگنیشن سبمٹ کر دیے تھے. حالانکہ میں آپ کو ایک آج ایسی بات جو آج تک کسی فورم پہ نہیں کی گئی, میں نے محترمہ کو اس سے روکا بھی تھا کہ یہ اپنے ذمہ نہ لیں, کیونکہ پنجاب میں منظور وٹو صاحب کے خلاف عدم اعتماد جو انہوں نے وائن صاحب کے خلاف کر کے وہ بنے تھے, ان کے خلاف عدم اعتماد آنے والی ہے. عرفان اللہ مروت صاحب کو کراچی سے بلایا گیا ہے. جو پہلی لسٹ جس پہ سگنیچرز میاں منظور وٹو صاحب نے کروائے تھے وہ سارے کے سارے جعلی تھے. اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیونکہ میں بھی اس وقت اسی اسمبلی کا رکن تھا. عرفان اللہ مروت صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے ممبرز کو کہا کہ اگر آپ ان سگنیچرز کو آن نہیں کریں گے تو اسمبلی توڑ دی جائے گی.
تو اس کے بعد ان سارے ممبرز نے سکون کیا. وہ لمبی سٹوری. ہاں وہ ایک وجہ بن گئی غلام اسحاق کے لیے, مرحوم کے لیے قومی اسمبلی کو توڑنے کی اور وجہ بنی. وحید کاکڑ کو انٹروین کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. مجھے ٹیکنیکل بتائیں کہ اگر اس آپشن پہ چلے جاتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے ریزائن کر جاتی ہے, مسلم لیگ نواز بھی کر جاتی ہے, یونیفیکیشن بلاک بھی کر جاتا ہے, اسی طرح قومی اسمبلی سے بھی صرف نون لیگ ہی چلی جاتی ہے, 90 سیٹیں خالی ہو جاتی ہے, تو پھر کیا جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس میں ادارے تو پھر میرا حال ایگزسٹ نہیں کریں گے یہ والے. ایسی تو صورتحال ہے. پھر زرداری سے صاحب کے پاس تو میرا الیکشن کروانے والا میاں صاحب کو یہ مشورہ ہوگا کہ ماضی ہمارا گواہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ایڈونچر کیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ڈیموکریسی